بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کے اس ویڈیو میں جانیں گے بنی اسرائیل کے دو بھائیوں کے بارے میں، جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو اس واقعے کو مکمل جاننے کے لیے پورے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفیکیشنز کلک کیجیے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی یہ کہانی۔ دوستو، بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے، جن میں ایک مسلمان اور دوسرا کافر تھا، اور دونوں ہی تھے دریا کے شکاری، یعنی مچھلیوں کا شکار کیا کرتے تھے۔ کافر بت کو سجدہ کرتا اور مچھلیوں کے لیے جب دریا میں جال ڈالتا تو اس کی جال میں اس قدر مچھلیاں آ جاتی کہ اس کو کھینچنا مشکل ہو جاتا، مگر مسلمان بھائی کے جال میں صرف ایک ہی مچھلی آتی اور وہ اسی پر صبر کے ساتھ خدا کا شکر ادا کرتا۔ اتفاقاً اس مسلمان کی بیوی اپنے مکان کی چھت پر گئی تو اس کی نظر کافر کی بیوی پر پڑی، جو زیور اور بہترین لباس سے آراستہ تھی۔ یہ دیکھ کر اس مسلمان کی بیوی کے دل میں وسوسہ پیدا ہو گیا کہ کاش میں بھی ایسے ہوتی۔ تو کافر کے بیوی بولی، تم اپنے شوہر کو آمادہ کر لے کہ وہ بھی میرے شوہر کے معبود یعنی بدھ کی عبادت کیا کرے، تاکہ تو بھی میری طرح مالدار ہو جائے۔ اے سن کر مسلمان کی بیوی غمزدہ ہو کر نیچے آئی، اور جب اس کا شوہر گھر آیا تو اس نے بیوی کا حال دیکھ کر دریافت کیا کہ آخر بات کیا ہے جسے تو اس قدر غمزدہ معلوم ہوتی ہے۔ اس کی بیوی کہنے لگی، بس میاں، یا تو مجھے طلاق دے دو یا پھر اپنے بھائی کے معبود کی پرستش اختیار کر لو۔ اے سن کر اس کے شوہر نے کہا، خدا کے بندی، خدا سے نہیں ڈرتی؟ ایمان کے دولت کے بعد تو کیوں کفر کی باتیں کرتی ہے؟ وہ عورت بولی، بس اب مجھ سے زیادہ باتیں نہ کرو، میں ننگی پوجی نہیں رہ سکتی، جبکہ دوسری عورتوں خصوصاً تیرے بھائی کے بیوی کو میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ زیورات اور عمدہ لباس سے آراستہ رہتی ہے۔ جب اس مرد مومن نے دیکھا کہ عورت ضد پر اتر آئی ہے اور اس کا اصرار حد سے بڑھ چکا ہے تو اس نے عورت کو تسلی دی اور کہا، اچھا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، کل سے میں کاریگروں اور مزدوروں کے پاس جا کر محنت کروں گا، اور مزدوروں میں جا کر محنت کر کے تجھے روزانہ 2 درہم دیتا رہوں گا، ان 2 درہم سے تو اپنی حالت درست کر لینا۔ اے سن کر عورت کو کچھ تسلی حاصل ہوئی۔ صبح سویرے وہ مرد مومن مزدوری کی تلاش میں نکلا، لیکن کسی نے اس کی بات نہ مانی۔ وہ پھرتا رہا، در بدر بھٹکتا رہا، لیکن کسی نے اس کی مدد نہیں کی۔ بالآخر وہ مایوس ہو کر دریا کے کنارے پہنچا اور شام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہ کر رات کو جب گھر آیا تو بیوی نے دریافت کیا، میاں، آج تم کہاں تھے؟ وہ کہنے لگا، میں بادشاہ کی خدمت میں تھا، بادشاہ نے مجھ سے 30 دن کام کرنے کی شرط رکھی ہے۔ اس کی بیوی بولی، آخر وہ بادشاہ تم کو کیا دے گا؟ تو اس نے جواب دیا، میرا بادشاہ بڑا کریم ہے اور اس کے خزانے مال و دولت سے بھرے ہوئے ہیں، وہ مجھے وہ دے گا جو میں چاہوں گا۔ چنانچہ وہ اسی طرح اپنے معبود برحق کی عبادت میں مصروف رہا۔ 30ویں رات ہوئی تو بیوی نے کہا، سنو میاں، اگر کل تم نے مزدوری لا کر مجھے نہیں دی تو تم مجھے طلاق دے دینا۔ اے سن کر وہ اللہ کے نیک بندے پریشانی میں مبتلا ہو گئے، اور 30ویں صبح کو اس نے ایک یہودی کے پاس جا کر کہا، کیا تم مجھے مزدوری پر لگا لو گے؟ اے سن کر یہودی کہنے لگا، ہاں، تم کو مزدوری مل جائے گی، لیکن شرط ہے کہ میرے پاس تمہارے کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ مرد مومن روزہ کی نیت کر کے یہودی کے ساتھ کام پر گیا۔ ادھر دوسری طرف ایک آدمی اس کی بیوی کے پاس گیا اور جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب اس کی بیوی باہر نکلی تو اس آدمی نے اس کی بیوی کو 29 اشرفیہ دی اور کہا،
ए तुम्हारे शौहर का मजदूरी है। तुम्हारा शौहर 29 दिनों से बादशाह की काम में था, यहाँ तक कि तुम्हारे शौहर ने बादशाह को छोड़ दिया। अगर वो 30वें दिन भी काम पर जाता तो उसको बहुत सी उजरत मिल जाती, लेकिन वो यहूदी के पास चला गया। अगर वो मजीद बादशाह का काम करता तो बादशाह उसको मजीद उजरत देता। बस ये लो 29 अशरफिया। इसमें एक अशरफी इसलिए कम है क्योंकि आपका शौहर 30वें दिन काम पर नहीं गया। चुनांचे वो औरत उनमें से एक अशरफी लेकर बाजार गई। सुनार ने जब अशरफी देखी तो 1000 दिनार उसकी कीमत औरत के हवाले कर दी। जब शाम को वो आदमी घर आया तो औरत ने उसको दरियाफ्त किया, आज तुम कहाँ थे? उसने जवाब दिया, आज मैं एक यहूदी के साथ काम पर था। उसकी बीवी ने कहा, आखिर बादशाह की खिदमत तर्क करके तुम दूसरे की खिदमत क्यों करते हो? फिर अपने शौहर को अशरफियों का वाकया सुनाया, जिसको सुनकर वो मर्द मोमिन रोते रोते बेहोश हो गया। जब उसको होश आया तो बीवी से कहने लगा, अफसोस कि मैंने बादशाह दो जहां की खिदमत का हक अपने ऊपर लाजिम न किया। उसके बाद वो आदमी ने औरत को छोड़ दिया और पहाड़ों पर चला गया, जहां खुदा की इबादत में मसरूफ रहकर बकिया जिंदगी गुजार दी और वहीं उसका इंतकाल हो गया। अल्लाहु अकबर। प्यारे दोस्तों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खजानों में कोई कमी नहीं। वो अपने बंदे को उसकी इबादत का सिला जरूर अता करता है, अगरचे बाज दफा किसी हिकमत के बिना पर उसके यहाँ देर हो जाती है, लेकिन बहरहाल अंधेर फिर भी नहीं, वो अपने बंदों को देता जरूर है। इसीलिए दोस्तों, हर वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर भरोसा रखना चाहिए और चाहे जैसे भी हालात हो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला जो भी करता है बेहतर करता है। आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है, या परवरदिगार तो हम सब की गुनाहों को माफ कर दे और हमें सब्र और शुक्र के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम आमीन।